سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، سب بڑھائیاں اسی کی ذات کے لیے، سب بندگیاں اسی کے لیے، سب عبادتیں اسی کے لیے، سب تعریفیں اسی کے لیے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کی مخلوق، تو کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں، جس کام کے لیے اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس کی عبادت کریں، اس کا نام جپیں، اسی کی توسیع کریں، اسی کے تابع رہیں، جس کاموں کے لیے اس نے فرمایا ہے کہ کرو وہ کریں، جن کاموں سے اس نے منع فرما دیا وہ نہ کریں۔ اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہماری بچت ہے۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس پاک ذات کے تابع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا قرب نصیب فرمائے، اس کی خشیت نصیب فرمائے، محبت اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خوف۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی بندے کی عزت میں بلندی، اس کی دنیا و آخرت میں کامیابی کے پیچھے بہت بڑا راز اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کی خشیت میں آنسو بہاتے ہوں، جب اس کی یاد آتی ہو، جب اس کی محبت امنڈ کر آتی ہو تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو نکلنے شروع ہو جائیں۔ جب خوف خدا آئے، جب اس کی بارگاہ سے خوف آئے تو پھر ہم کیا، ہماری روحیں تک کانپ جائیں، لرز جائیں۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو برا کام کرنے لگیں اور ایک دم سے اسے خوف خدا آئے اور وہ برے کام سے ہاتھ کھینچ لے کہ نہیں 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 نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ برائی نہیں کروں گا، میں یہ بے ایمانی کا دھندا نہیں کروں گا، میں یہ کسی کا حق نہیں مانوں گا، میں کسی کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ میں رب تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اس پاک ذات سے۔ اگر ایک بار بھی زندگی میں ایسا موقع آیا کہ آپ کو قدرت تھی کہ آپ وہ سارا مال لے لیتے، کھا لیتے، جھپٹ لیتے، چھین لیتے، قدرت تھی آپ کے پاس، طاقت تھی آپ کے پاس، آپ کر سکتے تھے برائی، لیکن آپ نے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دی اور کہا کہ نہیں نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ برائی نہیں کروں گا، میں یہ حرام مال نہیں لوں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک بار بھی اگر زندگی میں ایسا ہو گیا تو سمجھ لیں آپ کا بیڑا پار ہے، لیکن ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ چلے، بزرگان دین کے بہت سارے واقعات ہیں سبق آموز قسم کے جو ہمیں سبق دیتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ گوش گزار کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک کبھی پیشی معاف فرمائے، غالباً
یہ حضور بابا جی فریدالدین گنج شکر رحمتullah تعالیٰ کا واقعہ ہے. لفظوں کے الفاظ کی کمی بیشی اللہ مجھے بھی معاف فرمائے. آپ کو بہت سارے لوگ اپروچ کرتے تھے کہ بابا جی حضور بیعت فرما لیں، ہمیں اپنا مرید کر لیں، اپنی شاگردی میں قبول کر لیں، اور ہمیں بھی روحانیت سکھا دیں، ہمیں بھی دین سکھا دیں. ایک دن بابا جی موج میں آ گیا. آپ نے کہا اچھا بھی جس نے مرید ہونا ہے بھائی آ جاؤ بھائی، آج دروازے کھلے ہیں، پر میری ایک شرط ہے، سب آتے ہوئے ساتھ ایک ایک مرغی لے کے آئیں اور چھری لے کے آئیں. سب بڑے خوش تھے کہ واہ جی واہ، آج تو بابا جی مائل با کرم ہیں، آج تو سخاوت پر اوج پر ہے ان کی کیفیت، تو ٹھیک ہے آج بس موقع ہے جا کے بابا جی کی مریدی کر لیتے ہیں. بابا جی حضور کے مرید بن جاتے ہیں، شاگرد بن جاتے ہیں. اپنی اپنی مرغی اور اپنی اپنی چھری لے کے بابا جی کے حضور پیش ہو گئے. جب پیش ہوئے تو بابا جی نے فرمایا کہ ہاں بھائی جاؤ، یہ جو مرغی تم لوگ لے کے آئے ہو اس کو ذبح کر کے لاؤ، اس کو ذبح کر کے لاؤ، پر میک شور کرنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ جب تم ذبح کرو تو تمہیں دیکھے کوئی نہ، بس ایسی جگہ جا کے ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو، اور جاؤ یہ ذبح کر کے مرغی لے آؤ، تو پھر فیصلہ ہوگا کہ کس کی مرغی جو ہے نا وہ ہم قبول کرتے ہیں اور کس کو ہم اپنی مریدی میں قبول کرتے ہیں. سب بھاگ گئے جی، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گیا، کوئی غاروں میں گھس گیا، کوئی اپنے گھروں میں جا کے چھپ گیا، کوئی کھیتوں کھلیان میں چلا گیا. جہاں جہاں جس کی رسائی تھی، جہاں جس کی پہنچ تھی وہاں گیا اور مرغی ذبح کر کے لے آیا. مرغی ذبح کر کے لے آئے، ٹائم دیا بھی اتنی دیر میں واپس آ جانا ہے. سب واپس آ گئے. پوچھا ہاں بھی کہاں مرغی ذبح کی تھی؟ جی حضور میں تو پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا، کہیں نہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہاں کسی کی نظر ہی نہیں جاتی تھی. اچھا بھی چلو اچھا کیا. دوسرا آیا، بھئی تم نے کہاں ذبح کی؟ جی حضور میں تو وہ فلاں پہاڑ کی غار میں چلا گیا، گھوپ اندھیرا تھا، بڑی وہ تو نظر ہی نہیں آتا تھا کسی کو، میں نے وہاں جا کے ذبح کی. اچھا بھی تم کدھر گئے؟ جی میں کھیتوں میں چلا گیا، میں جی بیابانوں میں چلا گیا، میں گھر کے پچھلے والے کمرے میں بالکل تالا لگا کے بند کر کے میں نے وہاں ذبح کی. سب ذبح کر کے لے آئے. وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ زندہ مرغی کے ساتھ ہاتھ میں چھری پکڑے ہوئے آنسوں سے زاروں کو تار رو رہا تھا. آپ نے پوچھا ہاں بھی میاں تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تم نے مرغی ذبح نہیں کی؟ اس نے کہا جی حضور آپ نے فرمایا تھا وہاں ذبح کرنی ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھتا نہ ہو. تو میں تو ادھر ادھر بڑی جگہوں پہ گیا، لیکن ہر جگہ جا کے مجھے خیال آتا تھا کہ مجھے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ نے تو فرمایا تھا کہ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھتا ہو، تو میں ہر جگہ گیا وہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا، میں اس کے موجود ہونے کو اگنور نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے مرغی ذبح نہیں کی یہ سوچ کے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بابا جی حضور وجد میں آ گئے. آپ نے فرمایا یہ جتنی بھی مخلوق ہے نا جی، ان کو یہ تو یاد ہے کہ لوگ نہ دیکھیں، ان کو یہ تو یاد ہے کہ میرے ماں باپ نہ دیکھیں، بہن بھائی نہ دیکھیں، پبلک نہ دیکھ لے، ان کو یہی بھول گیا ہے کہ ان کا اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. ہائے ہائے، بس اللہ کو یاد رکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ خود فرماتا ہے کہ میں سمیع البصیر ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم لوگ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہو. ہائے اللہ اللہ اللہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ اس کا تو فرمان ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. ہم کن چکروں میں پڑ گئے، اور پھر ہم جائز نہیں دیکھتے، ناجائز نہیں دیکھتے، حرام نہیں دیکھتے، حلال نہیں دیکھتے، بس جو ملے
بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. سب سے ڈرتے ہیں، چھپاتے ہیں، نظریں چھپاتے ہیں کہ وہ نہ دیکھ لے، اس کو نہ پتہ چل جائے. لیکن اسی بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور کسی برائی سے یہ کہہ کے ہاتھ کھینچ لیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہائے، یہ اس کی رحمت کو جوش دے دیتی ہے. یہ بات اللہ اس بندے کی عزت کو بلند کر دیتا ہے، اسے عام انسانوں سے نکال کر معتبر عزت والے لوگوں میں شمار کر لیتا ہے. اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. کہتا ہے یہ میرا ولی ہے، میرا یار ہے، یہ میرا یار ہے، یہ میرا بندہ ہے. اس نے برائی سے یہ کہہ کے ہاتھ کھینچا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. خشیت الہی انسان کے لیے ایسے ہے جیسے اس سے دنیا جہان کی ہر چیز مل گئی، ہر چیز اس کے آگے مسخر ہو گئی، ہر چیز اس کے تابع ہو گئی. جس نے بھی اللہ کی یاد میں آنسو گرائے اللہ اسے معتبر کر دیتا ہے. جو بھی اللہ کی محبت میں رویا اللہ اسے معتبر کر دیتا ہے. تو اللہ کی یاد منایا کریں، اللہ کی محبت میں رویا کریں، اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے رویا کریں. قرآن کی تلاوت سنیں تو اس کا خوف آپ پر طاری ہو جائے. اللہ کا ذکر کریں تو اس کا خوف آپ پر طاری ہو جائے. برائی کرنے لگیں تو اس کا خوف آپ پر غالب آ جائے. ہر چیز میں اللہ کو یاد رکھیں، ہر کام میں اللہ کو یاد رکھیں. جب آپ اس کے ہونے کا احساس اپنے دل میں پیدا کر لیں گے کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ محبت سے میری طرف متوجہ ہے، تو یقیناً آپ لوگوں میں معتبر ہو گئے. آپ کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں گی، آپ کے الفاظ قیمتی ہو جائیں گے لوگوں کے لیے. آپ کی وصیحت و نصیحت لوگ ساری زندگی سینوں سے لگا کے پھرتے رہیں گے کہ یہ میرے حضرت صاحب نے فرمایا تھا میرے لیے. خشیت محبت، خشیت الہی. اللہ پاک آپ کو مجھے وہ محبت، وہ خوف عطا فرمائے جو ہمیں لے کر اللہ کے قرب میں اتر جائے. اسی میں رہا کریں. اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. جب آپ اسے یاد کرتے رہیں گے، جب آپ اسے پکارتے رہیں گے، وہ متوجہ ہوگا. جب آپ اللہ 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 کریں گے وہ مخاطب ہوگا. آپ اکیلے اللہ اللہ کریں گے وہ بھی آپ کو اکیلے میں یاد کرے گا. آپ مجمع میں اس کا ذکر کیا کریں گے وہ مجمع میں آپ کو ذکر کرے گا. ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. اللہ 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 پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس اپنے دلوں میں خوف الہی پیدا کریں، اللہ سے ڈرا کریں. بہت ضروری ہے. بندہ ہزار برائیوں سے، ہزار بری علتوں سے باز آ جاتا ہے یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سوچ کر کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. پروف کریں پریکٹیکلی. وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا مال کھاتے ہوئے انہیں خوف ہی نہیں آتا. لیکن نا جب کہیں بزرگوں سے یا کسی سے بات ہو، کوئی برا کام کرو تو کہتے ہیں تمہیں خوف خدا نہیں ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، کیوں یہ برا کام کر رہے ہو؟ لوگ خدا کا خوف یاد دلاتے ہیں تاکہ یہ برائی سے رک جائے. اللہ 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 پاک آپ کو مجھے خشیت الہی عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا ایک سچا سچا مسلمان مومن بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سب ساتھی دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، ہاتھ جو ہیں دعا کے لیے سینے کے کم از کم برابر ہوں.
اور لب ہلا کر زبان ہلا کر آمین کہیں، انشاءاللہ تعالی دعا میں سے آپ کو پورا پورا حصہ نصیب ہوگا۔ دو زانو ہو کر بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہاتھوں کا سینے کے برابر ہونا یہ عاجزی کا طریقہ ہے، اور زبان ہلا کر لب ہلا کر آمین کہنا یہ دعا سے پورا پورا حصہ لینے کا طریقہ ہے۔ ساتھی خیال رکھا کریں، چھوٹی سی کوتاہی یا سستی بعض اوقات خسارے میں چلے جاتی ہے، خسارے میں رہ جاتا ہے بندہ، وہ پورا فائدہ، وہ پورا نفع حاصل نہیں کر پاتا جو اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین۔ اے باری تعالی، ہم نے تیرا ذکر کیا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ یہ محفل ذکر ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت، باعث نجات بنا دے۔ آمین۔ اللہ ہمیں صدا ذکر و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ قیام و رکوع سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بے شک سب توفیقیں تیرے پاس ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی، ایسا عمل جو رب تعالیٰ تو خود بھی کرتا ہے، تیرے فرشتے بھی کرتے ہیں، ہم بھی تیرے محبوب نبی پر درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں پڑھنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہر اس خیر اور بھلائی کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری اور تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی شامل ہو۔ ہر اس برائی، گندگی اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ جس میں تیرے محبوب کی ناراضگی ہوتی ہو۔ آمین۔ اللہ ہم پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، آمین۔ ہماری اولادوں پر اپنا خاص و خاص کرم عطا فرما، آمین۔ مسلمانوں پر اپنا خاص کرم عطا فرما، آمین۔ کل امت مسلمہ پر اپنا کرم عطا فرما، آمین۔ عالم اسلام پر اپنا کرم عطا فرما، آمین۔ مسلمان ملکوں، علاقوں، سرحدوں کی خیر فرما۔ آمین۔ جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان بیمار ہے، چاہے ہسپتالوں میں، چاہے گھروں میں، چاہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یورپ، امریکہ، کینیڈا، جاپان، دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان بیمار ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا جوان ہے، یا اللہ سب کو شفائیں عطا فرما دے۔ آمین۔ بالخصوص امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ بالعموم پوری دنیا کی انسانیت کے لیے دعا گو ہیں، اللہ سب پر اپنا رحم فرما، آمین۔ اپنا رحم و کرم عطا فرما۔ آمین۔ اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، آمین۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، آمین۔ جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، آمین۔ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور طیب رزق عطا فرما، جو اپنی جاب، کام، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد عطا فرما۔ آمین۔ اللہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما، آمین۔ خصوصاً جو حاضرین محفل ہیں، جو سامعین و ناظرین ہیں، جہاں کہیں بھی بیٹھے ہماری دعا میں شامل ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ہماری تمام دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و مقبول فرما۔ آمین۔ اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، آمین۔ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کے شر سے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں اپنی امان و پناہ عطا فرما، آمین۔ اپنا فقر عطا فرما، آمین۔ اپنا توکل عطا فرما، آمین۔ اپنی معرفت عطا فرما، آمین۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر عطا فرما۔ سب کچھ دیا ہے تو نے، اللہ ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت عطا فرما، آمین۔ جتنی بھی زندگی ہے استقامت پر گزرے ایسا کرم عطا فرما، آمین۔ جب وقت موت آئے تو اللہ کلمے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ کرنا، آمین۔ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو اپنے سینوں کو تیرے ذکر سے گرما کے حاضر ہوں، آمین۔ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ تیرے نور سے اپنے سینوں کو روشن کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، آمین۔ اللہ جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو قلب سلیم لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، آمین۔ ایسا کرم عطا فرما، آمین۔ ایسی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرما، آمین۔ بے شک سب توفیقیں تیرے پاس ہیں۔ اللہ ہمیں ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تمام خیر اور بھلائی پر مانگی گئی دعائیں
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خیر کثیر اور رزق کثیر عطا فرما۔ اللہ جو ساتھی کسی کورٹ کچہری یا امیگریشن کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد عطا فرما۔ ہم اپنے ساتھی عمر بابا اور ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان پر اپنا خاص کرم عطا فرما۔ ہم شجی الدین کے لیے، ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ اپنا خاص الخاص کرم عطا فرما۔ اللہ ہم اپنے عدیل صاحب کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان پر بھی اپنا لطف و کرم عطا فرما، بہت سارا لطف و کرم عطا فرما۔ رضوان صاحب، عظیم صاحب، حسین بابا، عبد القدیر شاہ صاحب، آصف شاہ صاحب جو دبئی میں ہوتے ہیں، رضوان شاہ صاحب جو فرانس میں ہوتے ہیں، عباس صاحب جو اٹلی میں ہوتے ہیں، قدیر صاحب جو عبد القدیر صاحب جو اٹلی میں ہوتے ہیں، یا اللہ جتنے بھی ساتھی جن کا میں نے نام لیے، جن کے نہیں لیے، انڈیا میں بہت سارے ساتھی بیٹھے ہیں، وہاں پہ شجی صاحب ہیں، اور بھی ساتھی بہت سارے محبت والے ہیں، اللہ سب کے لیے دعا گو ہوں، سب کے لیے دعا گو ہوں، سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما دے۔ جو اس دعا کو سنتے ہوئے آمین کہہ رہے ہیں، سب کے دلوں کو روشن و منور فرما دے، نور و نور فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جو بھی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی سب قبول فرما لے۔ جو پریشان حال ہیں، پریشانیاں دور فرما دے۔ تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما۔ ہماری غلطیاں، خطائیں معاف فرما، کوتاہیاں، سستیاں، بے ادبیاں معاف فرما۔ اللہ ہمارے گناہ بھی بخش دے، ہمارے آباء و اجداد کے، ہماری اولادوں کے، آنے والی نسلوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ توبہ کرتے ہیں، سچی کر کے قبول فرما، معافی عام فرما دے۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے وسیلے سے معافی عام فرما۔ جو غلطیاں، خطائیں ہو گئیں، کوتاہیاں، سستیاں، بے ادبیاں ہو گئیں، جو لغزشیں ہو گئیں، سب معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، تجھی سے مانگتے ہیں، ہماری حاجتیں بھی پوری فرما، ہماری غلطیاں، خطائیں بھی معاف فرما۔ اپنے خزانہ غیب سے ہماری جھولیاں بھی بھر دے، ہمیں جھولی بھی دے بڑی سی، اور جھولی بھر کے دے۔ یا اللہ سب کی جھولیاں خیر سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے۔ یا اللہ جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے انتظار میں ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے ان کی بھی مدد عطا فرما۔ اللہ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے بچوں کو ہدایت والا بنا دے۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولادیں عطا فرما۔ اللہ ہم سب پر اپنا لطف و کرم، جو ساتھیوں کی دلی حاجات، نیک تمنائیں، نیک ضرورتیں ہیں، اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ جس ولی کامل نے، جس مرد کلندر نے ہمیں حق اور سچ کی راہ دکھائی، آپ کے درجات اعلیٰ ترین فرما، آپ کو بہت سارا عروج عطا فرما، آپ کے خانوادوں کی خیر فرما۔ حضور میاں صاحب مبارک عمر خضری عطا فرما، حضور مبارک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض پوری دنیا میں عام فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی دعاؤں میں سے ہمیں بھی پورا حصہ عطا فرما، ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے ولیوں کا فیض تا دیر تک، قیامت تک ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی نصیب ہوتا رہے، ایسا کرم عطا فرما۔ ہمارے مشائخ، اساتذہ، والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما، جو حیات ہیں انہیں زندگی، تندرستی، بلند درجہ عطا فرما، جو چلے گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی، حشر کی منزلیں آسان فرما۔ جو ہمارے عزیز و اقربا، تمام حاضرین و ناظرین کے، سامعین کے، جو بھی عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کی قبر کی، حشر کی منزلیں آسان فرما۔ وہ چلے گئے اپنے وقت پر، اللہ ہم نے بھی آ جانا ہے، ہمیں تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے بھی آج تک دامے، دھرمے، قدمے، سخنے، صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے، جس طرح کی بھی دین کی خدمت کی، سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے اللہ دنیا و آخرت میں سب کو خیر، بھلائی اور کامیابی عطا فرما، بہترین نعم البدل عطا فرما۔ جو ساتھی محبت سے یہ آن لائن محفل ذکر کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اپنی صلاحیت، وقت، پیسے خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرماتے ہوئے ان کی اولادوں میں خیر اور بھلائی رکھ دے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو صحت، زندگی، تندرستی والی، سلامتی والی عطا فرما۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آمین۔ آپ سب ساتھیوں کو آج کی محفل بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو اس خزانے سے نوازے
تاکہ وہ خزانہ ذکر والا، محبت والا، خشیت الہی والا آپ میں، آپ کی اولادوں میں تا دیر قیامت تک قائم و دائم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔